ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا، اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے قدموں میں ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا۔ ارے مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ معنی کیا ہے، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1437 ہجری کے عشر ثانی کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع سخن یہ ہے کہ قانون الہی اس لیے انسانوں کو دیا گیا تاکہ وہ ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جو ترتیب میں ہو، ہر چیز ترتیب کے ساتھ بہتر لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ بے ترتیب زندگی انسان کو راہ اعتدال سے ہٹا دیتی ہے۔ اس لیے عقیدوں میں بھی ایک ترتیب رکھی گئی، اور مقصد یہی تھا کہ یہ سمجھا دیا جائے کہ اللہ ایک انسانوں کے ذہنوں کو ایک طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ ذہن ایک طرف رہتا ہے، بھٹکتا نہیں، اور نہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ قانون بار بار بدلے گا یا کوئی دوسرا مداخلت کرے گا اور یہ کہے گا کہ کل جو چیز کہی گئی تھی وہ غلط تھی، اب جو بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اور اس سے انسانی زندگی میں ایک خلل پڑ جائے گا۔ ترتیب بنا کر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ہر طرح کی چیز پیدا کی ہے، بے شمار درخت ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر درخت کا پھل کھا لیا جائے۔ کچھ وہ شیریں پھل ہیں کہ جن کے مزے زبان پر آ جائیں تو ایک ذہنی سکون ملتا ہے اور جسم خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ پھیکے پھل رکھے گئے تاکہ شیریں کی قدر ہو سکے، اور وہ پھیکے بھی اپنی جگہ اچھے ہیں، برے نہیں۔ کچھ کڑوے پھل بھی رکھے گئے، لیکن کچھ ایسے پھل ہیں کہ جنہیں کھانے سے خلل دماغ ہو جائے اور خون کی حدت اور جسمانی توانائی میں فرق پڑے گا۔ اسی طرح ایسے بھی پھول ہیں کہ جنہیں سونگھ کر ایک آسودگی اور مسرت ہوتی ہے، اور ایسے بھی پھول ہیں جو دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن خوشبو کے لحاظ سے اتنی تیزی ہے کہ انسان کا دماغ جھنجھنا جائے، اور ہر چیز کی سمجھ دے دی گئی۔ پتہ ہے کہ اس کو کھانے سے کیا ہوگا اور اس کے کھانے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کھانے کی
ٹھیک کرو یہ آواز کیا ہے بھائی، کیا ہے یہ؟ تم نے کیوں نہیں سیکھا انجم سے؟ کیا تمہارے کان کو کیسا لگ رہا ہے؟ کان کو کیسا لگ رہا ہے تمہارا؟ تو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ زہر کیا ہے، اور یہی بات انسانوں کو انبیاء نے بتائی، یہی بات انسانوں کو انبیاء نے بتائی، لیکن کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے خود وحی کر کے بتائی۔ اور انسانوں کو بار بار بتانا ہے، اس لیے مسلسل انبیاء کو آنا ہے، اس لیے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہے، اس کے پاس نسیان ہے، وہ بھول جاتا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاتا ہے، اس لیے پھر یاد دلانا پڑتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کو ایک بار اللہ نے وحی کر دی، اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی۔ اب ذرا اس کا مرتبہ دیکھیے کہ اللہ اس پہ وحی کر رہا ہے، ایک طرف پیغمبر پہ وحی ہو رہی ہے، دوسری طرف شہد کی مکھی، یعنی اس کی وحی یہ ہے کہ ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس کو یہ بتا دیا کہ کون سا پھول مفید ہے اور شیریں، اور کچھ پھول ایسے ہیں جن میں زہر ہے، وہ زہر شہد کو زہریلا کر دے گا۔ اس لیے پھول پر بیٹھنے سے پہلے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ کس پھول پہ بیٹھنا ہے، اور اس پھول پہ بیٹھنے کے بعد اس کا ڈنک رس کو چوس لیتا ہے، رس کو نکال لیتا ہے، شہد کی مکھی اس کو چوس لیتی ہے۔ انسان اگر کسی پھول سے عرق نکالے تو پھول فنا ہو جاتا ہے، لیکن شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے اور دامن گل پہ ایک دھبا بھی نہیں آتا، اور نہ یہ کہ وہ مرجھا جائے، اس کا رس نکل گیا، اور ایک پھول پہ نہیں، ایک سے اڑی دوسرے پھول پہ، تیسرے پھول پہ، مسلسل ہر پھول سے رس چوس رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو اس شہد سے کیا فائدہ اور اس رس سے کیا فائدہ؟ وہ تو چھتے میں جا کے سب اگل دیتی ہے اور پھر آتی ہے لے جاتی ہے، نہ وہ اس کی غذا ہے نہ اس سے وہ پرورش پا رہی ہے، یہ تو بس اس کی ایک ڈیوٹی ہے، رس لانا اور چھتے میں جمع کر دینا، اور جب وہ جمع کر چکی تو حضرت انسان گئے، اس کو بھگا دیا اور چھتا لے کے بھاگ گئے۔
یعنی اتنی محنت وہ کر رہی ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے. اب اس پہ وحی ہوئی ہے اور وہ انسان کی خدمت کے لیے شہد بنا رہی ہے، شہد بنائے چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ خود ہی چھتے کو بھر کے سب اڑ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. اور اگر انہیں شہد کو ٹرانسفر کرنا ہوا تو کہیں اور چھتا بنا کے پھر یہاں سے وہی شہد لے کے پھر اڑ جاتی ہیں اور چھتا خالی کر دیتی ہیں. تو چھتا اتارنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ چھتا بھر چکا ہے، اور ان کی موومنٹ سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کہیں اور لے جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہی وہ آگ جلا کر اپنے کو چھپا کر کمبل سے، کہ اگر ایک نے کاٹ لیا تو زہریلے ڈنگ سے پورا جسم سوج کے کپا ہو جائے گا. تو آگ لگا کے انہیں بھگایا اور چھتے کو گرایا. تو انہیں پتہ ہے یہ کہیں لے جا رہی ہیں، اس سے پہلے قبضہ کر لو. تو یہ ساری خدمت انسانیت کے لیے ہو رہی ہے. اور پھر سورہ نحل، سورہ کا نام رکھ دیا اللہ نے شہد کی مکھی والا سورہ، اور پھر اس میں ارشاد فرما دیا کہ شفاء للناس، ہم نے انسانوں کے لیے اس میں شفا رکھ دی، یعنی انسانوں کے بیماریوں کا علاج ہے اس میں. بھائی کل سے تم یہ مائک کو ذرا گڑبڑ کرنا، ورنہ پھر ہم دوسرا کوئی اور کر لیں گے. یہ آواز، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، خراشیں آ رہی ہیں گلے میں، نہیں بولا جا رہا، بڑی زحمت ہو رہی ہے. تمہیں جب نہیں آتا، مشین کے بیس بنانا نہیں آتا، تو کیوں نہیں تم اس کی بک کیوں نہیں خرید رہے ہو، پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ پتہ تو لگاؤ کہ کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. کیا نہیں قریب بھی کرے وہ سب کر کے دیکھ لیے، اس لیے میں دور ہٹا ہوں، نہیں ہو پا رہا مجھ سے. دیکھو مائک کا کام یہ کہ گلا نہ استعمال کرنا پڑے. اگر گلا ہی خراب ہو گیا تو لاؤڈ اسپیکر بیکار، فائدہ کیا. صلوات پڑھیے. ہاں یہ ٹھیک، یہ ہٹا کے یہ ہٹا کے لگا دو بس. صلوات پڑھیے. اسی طرح اللہ نے ریشم کا کیڑا بنایا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بنائے چلا جا رہا ہے انسانوں کے لیے. اچھا ایک ہی کام دو ہستیاں کر رہی ہیں. ریشم کا کیڑا ریشم بنا رہا ہے اور مکڑی اپنے لیے جالا بنا رہی ہے. اس کا جالا فضول، اس کا ریشم انسانوں کے کام، یعنی وہ وقت ضائع کر رہی ہے. اب اللہ نے مکڑی بھی بنائی، ریشم کا کیڑا بھی بنایا، شہد کی مکھی بھی بنائی، اور ان کو قانون سکھا دیا اور بار بار نہیں بتانا. بہت بیکار مائک ہے، بہت خراب ہے. بار بار سکھانا نہیں، بار بار بتانا نہیں.
اس کا فائدہ ہے. اس کو انسان کہتا ہے نحوست. گھر میں ہے تو صفائی کرو. مکڑی کا جالہ نحوست یعنی وہ اصول، ایک لسٹ ہوتی ہے دینیات میں، کون سے کام انسانوں کے لیے رحمت اور ثواب ہے اور کون سے کام سبب نحوست ہیں. اس کی پوری فہرست، اس فہرست میں مکڑی کا جالہ بھی ہے، یعنی ثواب میں نہیں ہے مکڑی، نحوست میں. اور مکڑی کا جالہ بھی لگانا یہ اللہ ہی نے اسے بتایا اللہ نے. لیکن خود ہی قرآن میں کہا، مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کمزور، اب یہ اتنی سی آیت اتار دی، کل مکڑی کا ذکر قرآن میں اتنا سا ہے. کیا ہے؟ سب سے کمزور گھر مکڑی کا. یہ اتنی سی بات بتا دی. اس کی وجہ سے، اتنی سی آیت کی وجہ سے پورا سورہ مکڑی کا ہو. پورے سورے کا نام سورہ عنکبوت. عنکبوت کہتے مکڑی کو. اب کہتا ہے کہ ذہانت چوٹی سے سیکھو. اتنی سی بات کہی، اتنی سی بات کہی، اور آگے بڑھ کے سورے کا نام چوٹی کا سورہ، سورہ نمل. تو اب تین بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیڑے، مکڑی، شہد کی مکھی اور چیونٹی، اور تینوں چھوٹے سے کیڑے اللہ کی آخری کتاب قرآن کا موضوع بن گئے. قرآن کا موضوع بن گئے. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مکڑی انسان کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اپنا جالہ بنے جا رہی ہے، لگا لیا، آپ نے دیکھا، آپ کے پاس جالہ صاف کرنے کا ایک انتظام ہے. جتنے اوپر لگا لے اتنے ہی اوپر بانس آپ نے بنا لیا اور اس کو لپیٹا اور پھینک دیا. صفائی ہو گئی، نحوست ختم ہو گئی، مکڑی بھاگ گئی. اب پھر دوبارہ آ جائے، پھر 15 دن کے بعد پتہ چلا پھر لگا رہی ہے. اور کبھی اگر نیچے پہ لگا لیا، نیچے تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ جالہ ہے. ہم نے دروازہ پار کیا، منہ پہ لپٹ گیا. اچھا، اب اس میں بھی خوف، جالہ لپٹنے پہ خوف، اس لیے کہ بچپن میں کان میں یہ بات ڈال دی گئی، مکڑی اگر مل جائے تو دانے نکل آتے ہیں. تو مکڑی سے خوف بھی آ رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، نحوست بھی ہے. لیکن اللہ کا قرآن میں ذکر کرنا جب اتنی مذمت